اسلامی چینل، یہ آپ کا اپنا اسلامی چینل ہے، اسے سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات۔ میرے دوستو، آج میں ایک ایسے جرم اور گناہ اور مرض کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو صرف گناہ ہی نہیں، صرف جرم ہی نہیں، صرف ایک مرض ہی نہیں۔ اگر ایک بیماری کا تعلق ایک فرد سے ہو تو پھر اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ ایک گناہ کا تعلق اگر ایک انسان کی زندگی کے ساتھ ہو تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر ایک ایسا مرض ہو اور ایسا جرم اور گناہ ہو کہ جس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو جائیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو جائیں، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور جسے ہم گناہ سمجھتے نہیں، اور ہمارے دلوں سے اس کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے، اور یہ مرض عام ہے۔ اسے کہتے ہیں چغل خوری، اور چغل خوری یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، اس کی اتنی بڑی سنگینی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری کیا ہے؟ کہ آپ ایک دوست کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور وہ آپ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، آپ وہاں سے اٹھے سیدھا اس دوسرے کے پاس چلے گئے اور وہاں چائے پی، پانی پیا، بیٹھے اور اس سے کہہ دیا کہ یار فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی رد عمل ضرور دے گا۔ آپ پھر کل ایسے کرو گے کہ اس سے اٹھے اور کل دوسرے کے پاس پہنچ گئے، چائے وغیرہ پی اور اس سے کہا کہ یار وہ فلانا بندہ نا کل آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا۔ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچانا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اس کی سنگینی کا اندازہ آپ ایک واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص بازار گیا غلام خریدنے کے لیے۔ پہلے غلام بھی بکا کرتے تھے منڈیوں میں، جس طرح آج کل مال بکتا ہے۔ تو وہ شخص جب وہاں سے غلام خریدنے گیا تو اس منڈی کے اندر اسے ایک بڑا خوبصورت غلام نظر آیا۔ جو اس کا مالک تھا وہ اس کے پاس جا کے اس سے قیمت پوچھی تو اس غلام کی قیمت بہت کم تھی۔ ظاہری طور پہ اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے تھی کیونکہ خوبصورت تھا اور بڑا پہلوان تھا، دکھنے میں بھی صحت مند تھا، لیکن اس کی قیمت کم تھی۔ تو وہ حیران ہوا کہ اس کی قیمت کم کیوں ہے۔ اس نے اس کے مالک سے پوچھا کہ بھائی یہ غلام تو بڑا صحت مند ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کی قیمت کیوں کم ہے؟ تو اس نے کہا اس کی قیمت اس وجہ سے کم ہے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے۔ اس نے کہا بھائی کون سا عیب ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر عیب یہ ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ نہیں لگتی، اس کی قیمت تھوڑی ہے۔ اس نے کہا یار یہ غلام مجھے دے دو۔ کوئی بات نہیں ہے، چغل خوری کے ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ ہم نے کام لینا ہے، یہ کام کا بندہ ہے، پہلوان ہے، صحت مند ہے۔ اس نے پیسے لے لیے اور بخوشی غلام اس کو دے دیا، اور وہ بڑا خوش تھا کہ مجھے سستا غلام مل گیا ہے۔ جب گھر لے آیا 2 دن گزرے، اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب ایک دن خاوند باہر سے شام کو گھر دیر سے آیا، 2-3 دن کے بعد کہیں کام ہو گیا، پھر بھی دیر سے آیا۔ اب اس نے اس کی بیوی کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ آپ کا خاوند گھر دیر سے آتا ہے اور
وہ کہیں اور رشتہ دیکھ رہا ہے اور وہ کوئی اور جگہ پہ نکاح کرنا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو جب اس کی بیوی کو یہ پتہ چلا تو اس کی بیوی کا موڈ آف ہو گیا۔ جس طرح وہ پہلے اپنے خاوند کا استقبال کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اس نے وہ سب چھوڑ دیا۔ اب خاوند کو بھی محسوس ہونے لگا کہ میری بیوی کے اندر بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بیوی سے اظہار نہ کر سکا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس غلام نے اس اپنے مالک سے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ سے بڑی متنفر ہے، ہمیشہ آپ کی گلہ کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتی ہے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب خاوند کو پتہ چلا تو خاوند نے کہا ہاں بالکل، میں بھی سمجھ رہا تھا کہ 2-3 دنوں سے نا اس کا موڈ بڑا تبدیل تھا۔ اچھا یہ بات ہوئی نا، مجھے ابھی پتہ چلا۔ اس وجہ سے اب خاوند کے دل میں بھی نفرت آ گئی، بیوی کے دل میں بھی نفرت آ گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں جھگڑنے لگے، حتیٰ کہ معاملہ بہت بڑھ گیا۔ لمبا واقعہ ہے، لیکن تفصیل کی اگر بیان کریں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو ایک دن پھر اس نے بیوی سے کہا آپ ایسے کرو، ایک عامل ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، آپ اپنے خاوند کی داڑھی کا ایک بال کاٹ کے دو یا سر میں سے کوئی 1-2 بال کاٹ کے دو، اس پر وہ عامل پڑھائی کرے گا اور آپ کا خاوند جو ہے دوسری شادی سے باز آ جائے گا اور پہلے کی طرح آپ سے محبت کرے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی بیوی نے اس طرح کا انتظام کیا کہ جب رات کو میرا خاوند سوئے گا تو میں نیند کی حالت میں اس کے 1-2 بال کاٹ لوں گی۔ اب اس نے مالک سے بھی کہہ دیا کہ مالک آج آپ کی بیوی بہت غصے میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آج رات اس کا گلا کاٹوں گی اور اس کو میں ذبح کر دوں گی، قتل کر دوں گی۔ تو آپ خیال رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو نیند آئے اور بیوی آپ کو قتل کر دے۔ اب وہ بندہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، پریشان، اس حالت میں کسی کو نیند تھوڑی آتی ہے۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے خراٹے لے رہا ہے اور آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی سی آنکھیں کھول کے دیکھتا بھی ہے۔ کچھ لمحے گزرے، جب بیوی کو تسلی ہوئی کہ میرا خاوند سو گیا ہے، حالانکہ وہ تو سویا ہوا نہیں تھا، وہ تو جاگ رہا تھا، اسے نیند کہاں آنی تھی ایسی حالت میں۔ اب تھوڑی دیر گزری تو بیوی نے اسرا نکالا کہ میں اب خاوند کا بال کاٹوں تاکہ وہ عامل پڑھائی کرے گا اور خاوند جو ہے میرے ساتھ پہلے کی طرح محبت کرے گا۔ اب اس نے جو ہی اسرا نکالا تو اس کو احساس ہو گیا، اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور بیوی کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں اسرا تھا تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ واقعی جو میرا نوکر مجھے کہا کرتا تھا، میرا غلام، اس کی ساری باتیں سچی ہیں۔ اس نے اسی اسرے سے بیوی کو ذبح کر دیا۔ اب جیسے بیوی کو ذبح کر دیا تو بیوی کے رشتہ دار آ گئے، اس نے اس کے خاوند کو ذبح کر دیا۔ اب اس خاندان کے بندے بھی آ گئے، اس خاندان کے بھی بندے آ گئے، آپس میں لڑ پڑے، بڑی قتل و غارت گری ہوئی، خون ریزی ہوئی، وہ اس چغل خوری کی وجہ سے۔ آج کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں اس چغل خوری کی وجہ سے۔ بھائی بھائی سے قطع تعلقی کر چکا ہے، رشتہ دار سے قطع تعلقی کر چکا ہے، ہم اپنے ہمسایوں سے کٹ چکے ہیں، اپنے خونی رشتوں سے کٹ چکے ہیں۔ اس کی بڑی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے کان بھرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چغل خوری نہ کریں۔ اگر کوئی کرتا ہے، کہتا ہے، آ کے ہمیں بتاتا ہے تو ہم اسے روک دیں کہ بھائی آئندہ ایسی باتیں ہمیں نہیں بتانا جس سے ہمارے درمیان نفرتیں بڑھ رہی ہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے خاندان اور گھر تباہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور جو چغل خوری کریں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔